ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ جنگ بدر سے پہلے بہت ساری چھوٹی موٹی جنگیں، غزوات اور سریے ہوئے، اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد سب سے بڑی جنگ اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر پیش آئی، اور اس جنگ کے پیش آنے کی وجہ یہ ہے، آپ کے سامنے پہلے یہ بتایا جا چکا تھا غزوہ عشیرہ کے بارے میں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے نکل کر ملک شام کی طرف تجارت کی غرض و غایت سے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو پکڑنا چاہا، لیکن یہ لشکر غزوہ عشیرہ، یہ جو لشکر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ کر نکل کر ملک شام کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہی قافلہ، یہی لشکر جب ملک شام سے پلٹ کر مکہ کی طرف آنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر، آپ کو بتایا جا چکا ہے غزوہ عشیرہ کے لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان جب قافلہ لے کر مقام حورا کے پاس سے گزرے تو یہ دونوں صحابی نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اس لشکر کی، اس قافلے کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، بڑا سرمایہ تھا، بڑا پیسہ تھا۔ اس لشکر میں 1000 اونٹ تھے اور جن پر کم از کم 50,000 دینار کا سامان لدا ہوا تھا، بہت بڑا سامان تھا۔ اگر اہل مدینہ اس لشکر کے مال و دولت کو حاصل کرتے تو اہل مدینہ کے لیے یہ مال معاشی اعتبار سے بہت بہترین چیز تھی، اور اہل مدینہ کی معیشت سدھر جاتی تھی، اقتصادیت سدھر جاتی تھی، اور فوجی مہمات کو طاقت مل جاتی تھی۔ اور وہیں اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی دراصل فوجی، سیاسی، اقتصادی اور معاشی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی لیے اس لشکر کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ ملک شام سے مدینہ ہوتے ہوئے مکہ کی جانب جانے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں یہ اعلان کیا، ہذہ عیر قریش، اے مدینے کے باشندوں، اے مدینے کے لوگوں، دیکھو یہ قریش کا قافلہ تمہارے مدینہ سے ہو کر گزر رہا ہے، فیہا اموالہم، اس میں بہت سارا مال لدا ہوا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اونٹ ہے، اور بہت سارا مال غنیمت اس لشکر میں موجود ہے۔ فخرجوا الیہا، تو تم اس لشکر کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے چلو، نکل پڑو،
مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لعل اللہ ینفلکموہا، شاید کہ اللہ رب العالمین اس لشکر سے تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی روانگی کے لیے ضروری قرار نہیں دیا کہ ہر کسی کو اس لشکر کے حصول کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے رغبت پر اس معاملے کو چھوڑ دیا، یعنی جو آنا چاہے وہ آ جائے اور جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا کہ جس لشکر کو پکڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس لشکر کی وجہ سے بعد میں جنگ بدر واقع ہونے والی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے آگے کے حالات کیا آنے والے ہیں، اسی لیے بہت سارے صحابہ مدینے ہی میں قیام پذیر ہو گئے، اس لشکر کو پکڑنے کے لیے یا اس لشکر کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے، اس لشکر کو پکڑنے کے لیے جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک روایت کے مطابق 313 آدمی تھے، ایک روایت کے مطابق 314 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، ایک روایت کے مطابق 317 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر کو پکڑنے کے لیے شامل تھے، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ پورے کے پورے انصار کے افراد تھے۔ پھر انصار میں سے 61 یعنی 61 قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا اور نہ مکمل تیاری کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا نہ نبی کو معلوم تھا جس لشکر کو پکڑنے جا رہے ہیں اس لشکر کی بدولت جنگ بدر واقع ہوگی، اس لیے صحابہ اکرام نے کچھ بھی تیاری نہیں کی اور نہ اس غزوے کا خاص اہتمام کیا، بلکہ اس لشکر کو پکڑنے کے لیے یوں ہی نکل پڑے۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام کا، دوسرا مقداد بن اسود کا، اور اس لشکر میں 70 اونٹ تھے جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوئے۔ مدینے کا انتظام شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے سونپا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی، ایک لشکر مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک لشکر انصار کا بنایا گیا۔ مہاجرین کا علم جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ اس لشکر کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب رواں دواں ہوئے اس لشکر کو پکڑنے کے لیے، اور ادھر دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا، نہایت ہی وہ چالاک تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت ابو سفیان کو یہ معلوم تھا مکہ کا راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، ملک شام سے آ رہے ہیں، مکہ جانے کے لیے راستے میں مدینہ بھی پڑتا ہے، اور حضرت ابو سفیان کو یہ معلوم تھا میرے لیے ملک شام سے مکہ کی جانب جانا آسان نہیں ہے، یہ راستہ انتہائی پرخطر راستہ ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتے رہتے تھے، اور جن قافلوں سے بھی راستے میں ملاقات ہوتی ان سے کیفیت دریافت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے لشکر پر صحابہ کرام کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ کیوں معلوم ہوا؟ اس لیے کہ حد درجہ محتاط تھے، راستے میں قافلے ملتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھتے
کیا کوئی لشکر ہم پر حملہ بولنے والا ہے, حملہ کرنے والا ہے. لیکن انہیں کسی طرح بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی ہے, حکم دے دیا ہے. لہذا اس کو جیسے ہی اطلاع ملی, ابو سفیان نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قریش سے یہ کہہ دینا کہ ابو سفیان کا لشکر قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنگل میں پھنس گیا ہے. زمزم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا لے کر مکہ والوں کے سامنے حاضر ہوا اور چیخنے لگا, چلانے لگا, اے قریش کے لوگوں, تمہارا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھنس گیا ہے اور تمہارا مال و دولت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اندر لینے والے ہیں. لہذا تم ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے نکل پڑو. یہ آواز سنتے ہی لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے. چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی قسم کے لوگ تھے, یا تو آدمی خود ہی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے شامل ہوتا, یا پھر خود نہیں جا سکتا تو اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتا. خصوصاً معززین قریش, معززین مکہ بھی پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ سارے کے سارے معززین قریش اس جنگ میں شامل ہو گئے سوائے ابو لہب کے. ابو لہب اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا. مکی لشکر کی تعداد ابتدا میں 1300 تھی, جن کے پاس 100 گھوڑے. مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ کتنے گھوڑے؟ 2 گھوڑے صرف. اور یہاں پر مکہ والوں کے پاس 100 گھوڑے. دیکھیے یہ لوگ مکمل جنگ کی تیاری کر کے مکہ سے نکلے ہیں تاکہ ابو سفیان کے قافلے کو بھی بچائیں اور مسلمانوں سے جنگ بھی کریں. یہ سوچ کر پلاننگ کے تحت, تیاری کے تحت یہ نکل پڑے ہیں. 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی, اور مسلمانوں کے پاس وہ بھی موجود نہیں تھی. اونٹ کثرت سے تھے, مکی لشکر میں اونٹ بکثرت تھے جن کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو سکی. لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا, اور وہاں پر کون تھے؟ مدینے میں لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر مکی لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا. قریش کے 9 معزز آدمی اس لشکر کی رست کے ذمہ دار تھے, یعنی کھانے پینے کے ذمہ دار. قریش کے 9 معزز آدمی کی یہ ذمہ داری تھی, وہ پورے کے پورے مکی لشکر کو کھلائیں پلائیں. ایک دن کبھی 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور ایک دن کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہوا, ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے جب تیار ہوا, نکل پڑا, تو قریش کو یاد آ گیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی ہے اور ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر بیٹھیں. ہم ادھر مدینے کے لیے نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کے لیے, اور ادھر سے قبائل بنو بکر ہم پر حملہ کر دے, تو ایسا ہوگا ہم 2 دشمنوں کے درمیان چکی کی طرح پیس جائیں گے. انہیں خطرہ محسوس ہوا, اور اسی خطرے کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی ترک کر دیں. لیکن عین موقع پر ابلیس لعین ایک آدمی کے, بنو کنانا کے سردار کے شکل و صورت میں آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارا رفیق کار ہوں, تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, مکہ سے جب نکلے لڑنے کے لیے تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں, اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اتراتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, گھمنڈ کرتے ہوئے, لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے, جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور جب مقام جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا. اتنے سارے انتقام کو لے کر وہ نکل پڑے, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام
قریش کے قافلے کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی، یہ سوچتے ہوئے وہ مدینہ کی جانب روا دوا ہوئے۔ مقام جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ تم جس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس قافلے کو، اس لشکر کو محفوظ فرما لیا ہے۔ ابو سفیان لکھا تھا۔ اور ابو سفیان کے بچ نکلنے کا واقعہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، ابو سفیان حد درجہ محتاط تھے، بیدار مغز تھے اور ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جب یہ مقام بدر کے پاس آئے تو قافلے سے خود آگے بڑھ کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا لشکر مدینہ کے تعلق سے۔ کہا کیا تمہیں یہاں پر کوئی صورتحال نظر آئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تمہیں یہاں پر نظر آیا؟ کیونکہ وہ راستہ تھا ابو سفیان کے جانے کا، اسی لیے لشکر مدینہ کی بابت مجدی بن عمرو سے دریافت کر رہے ہیں، اس کی بابت استفسار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے یہاں پر کوئی خلاف معمول معاملہ دیکھا ہے؟ مجدی بن عمرو نے کہا میں نے یہاں پر کوئی خلاف معمول معاملہ تو نہیں دیکھا، نہ کسی لشکر کو دیکھا، ہاں البتہ میں نے یہاں پر دو سوار کو دیکھا جو اس ٹیلے کی جانب اپنے سواریوں کو باندھ کر مشکیزے میں پانی بھر کر یہاں سے واپس چلے گئے۔ ابو سفیان کو جیسے ہی معلوم ہوا اس ٹیلے کی جانب گھوڑوں کو انہوں نے باندھا تھا، فوراً اونٹوں کو وہاں پر باندھا تھا، فوراً ابو سفیان اس جگہ پر گئے، وہاں سے مینڈی اٹھائی اور اٹھا کر توڑا تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو مدینے کا چارہ ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جو سوار تھے وہ مدینے کے سوار تھے اور یہ لوگ ضرور اس لشکر کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوں گے۔ فوراً ابو سفیان اپنے تیزی سے نہایت رفتاری کے ساتھ اپنے قافلے میں آئے اور لوگوں کو مغرب کی طرف ان کا رخ موڑ کر ساحل کی طرف انہیں لے کر چلے گئے، اور اس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلے، اور بچتے ہوئے یہ خط بھی مکی لشکر کو لکھا کہ تم جس قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس قافلے کی حفاظت فرمائی ہے اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلے ہیں، لہذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن عین موقع پر اس خط کے ملنے کے بعد مکی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ وہ کیسے پھوٹ پڑی، وہ پھوٹ کیا تھی اور کس طرح سے جنگ بدر پیش آئی، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔